آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر رات میں آپ کا کوئی نام پکارے تو شاید آپ کی جواب دینے کی ہمت نہ ہو، کیونکہ بہاولپور کے گاؤں میں رہنے والے ایک 10 سال کے بچے نے بھی صرف ایک ہی لفظ کہا تھا، آیا ابو، اور اس جواب نے اس کی پوری فیملی کی زندگی بدل کے رکھ دی۔ سو گائز، اسٹوری سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا۔ تو چلیے آج کی اسٹوری سٹارٹ کرتے ہیں۔ بہاولپور کے پاس ایک گاؤں میں نسرین اپنے شوہر طارق اور اپنے 10 سال کے بیٹے اویس کے ساتھ رہا کرتی ہے۔ گھر گاؤں کے آخری کنارے ایک سنسان ایریا میں تھا۔ ایک رات طارق لیٹ نائٹ کھیتوں سے فری ہو کر گھر آ رہا ہوتا ہے تو راستے میں وہ کیا سنتا ہے نا، اس کو کوئی آواز دے رہا ہے طارق، اور پھر وہ پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو کوئی بھی نہیں ہوتا۔ یہ جو ابھی اس نے آواز سنی تھی، یہ آواز اس کی امی جیسی تھی، لیکن ان کی مدر کی ڈیتھ 3 سال پہلے ہو چکی تھی۔ اور پھر طارق کو ایک گاؤں کا رول یاد آتا ہے کہ کچھ بھی ہو، کوئی ایک بار آواز دے تو کبھی جواب مت دینا۔ تو طارق کو یہ سب باتیں یاد آ جاتی ہیں۔ طارق بہت زیادہ ڈر جاتا ہے اور ان کا دل زور زور سے دھڑکنے لگتا ہے۔ طارق تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے جلدی جلدی اپنے گھر کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر فائنلی وہ اپنے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ اور جا کر یہ بات، جو بھی ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، یہ جا کر اپنی وائف کو بتاتے ہیں، نسرین کو۔ نسرین سن کر سکون کا سانس لیتی ہے کہ شکر ہے آپ نے جواب نہیں دیا، آپ خیریت سے گھر آ گئے ہیں۔ تو اس رات سب کچھ نارمل ہوتا ہے، وہ سب لوگ سو جاتے ہیں، اور پھر رات کے 2 بجے اویس بھی سو رہا ہوتا ہے، اور اویس کی اچانک سے آنکھ کھلتی ہے۔ اویس کو کوئی بلا رہا تھا۔ اویس نیند میں ہوتا ہے۔ اویس کو کوئی آواز دے رہا ہوتا ہے۔ اویس کو کوئی کہہ رہا ہوتا ہے، اویس باہر آؤ، دیکھو میں کیا لایا ہوں۔ اور یہ آواز اس کے ابو کی ہوتی ہے۔ اویس نیند میں بنا کچھ سوچے سمجھے جواب دے دیتا ہے، آیا ابو، اور یہی جواب پوری فیملی کی زندگی بدل کے رکھ دیتا ہے۔ اب اویس اپنے بیڈ سے اٹھتا ہے نیند میں اور جا کر دروازہ کھولتا ہے، اپنے گھر کے صحن میں کھڑا ہو جاتا ہے، اور وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا، بالکل خاموشی ہوتی ہے اور ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوتی ہے۔ اویس بہت زیادہ کنفیوزڈ ہو جاتا ہے اور جا کر واپس ہو جاتا ہے۔ اگلی صبح سے گھر میں عجیب عجیب سی ایکٹیویٹیز اسٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ اب نسرین کو ایسا فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی ان کے ساتھ چوتھا پرسن بھی ہے۔ اس کو ہر جگہ گھر میں کسی کی پریزنٹ فیل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کو لگتا ہے کہ گھر کے ہر کمرے میں ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی موجود ہے، اور اس کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے اس کو کوئی گھور رہا ہو، اس کے آس پاس اس کے گھر میں کوئی ہو۔ خیر نسرین یہ سب چیزیں اگنور کرتی ہے۔ اب اگلی رات کیا ہوتا ہے، اویس کے روم سے کسی کی باتیں کرنے کی آواز آ رہی ہوتی ہے نسرین کو، اور نسرین یہ سن کر بہت زیادہ ڈر جاتی ہے، اس کا دل زور سے دھڑکنے لگ جاتا ہے، اور نسرین تیز تیز قدموں سے اویس کے کمرے کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہے۔ اور جیسے ہی وہ اویس کے کمرے کا دروازہ کھولتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اویس کمرے میں بیڈ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اور روم میں بالکل اندھیرا تھا، اور اویس دروازے کی طرف دیکھ کے مسکرا رہا ہے۔ نسرین اویس سے پوچھتی ہے کہ بیٹا تم کس سے باتیں کر رہے ہو؟ اور وہ کہتا ہے کہ ابو کی امی سے، مطلب وہ بولتا ہے کہ اپنی دادی سے۔ اور وہ کہتا ہے کہ وہ ہمیں بہت پیار کرتی ہیں، اور وہ کہتی ہے کہ وہ ہمیں اپنے ساتھ لے جانے آئی ہیں۔ نسرین یہ سب سن کر بہت زیادہ ڈر جاتی ہے، اس کی روح کانپ جاتی ہے، کیونکہ اویس نے تو کبھی طارق کی امی کا چہرہ تک نہیں دیکھا تھا، تو وہ کیسے ان کی باتیں کر سکتا ہے۔ اب نسرین بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور بھاگتی ہوئی گھبراتی ہوئی طارق کے پاس جاتی ہے اور یہ سب باتیں بتاتی ہے۔ اور طارق اور نسرین دونوں ایک پیر صاحب کے پاس جاتے ہیں اور جا کر ان کو یہ سب بتاتے ہیں واقعہ جو بھی ان کے ساتھ گھر میں ہو رہے تھے، اور وہ سنتے کے ساتھ ہی پیر صاحب کہتے ہیں کہ اویس نے جواب دے کر
بہت بڑی غلطی کی۔ اویس نے جس دن اس چیز کو جواب دیا، اس دن سے اس چیز نے گھر میں داخل ہونے کا راستہ پا لیا۔ اب وہ چیز کسی کی بھی آواز اور چہرہ بدل کر سامنے آ سکتی ہے۔ اور پھر پیر صاحب خود گھر میں آتے ہیں، قرآن خوانی کرواتے ہیں اور گھر میں دعا وغیرہ کرتے ہیں، اور پھر رات میں زور زور سے سب کھڑکیاں دروازے کھڑکنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ آواز سن کر سب بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں۔ اور تبھی اویس کے روم میں سے کسی کی بہت ہی قریبی آواز آتی ہے کہ اس نے مجھے خود بلایا تھا، اس کا وعدہ تھا، اب وہ صرف میرا ہے، اب میں اس کو لے کر ہی یہاں سے جاؤں گی، اب وہ صرف اور صرف میرا ہے۔ اور یہ سن کر گھر میں سب بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں۔ اگلے دن سب کچھ بالکل نارمل لگتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے سب کچھ بالکل نارمل ہو چکا ہے، سب کچھ بالکل پہلے جیسا ہو چکا ہے۔ لیکن یہ سوچنا ان کی سب سے بڑی غلطی تھی، کیونکہ ابھی جو کچھ ہونے والا تھا آگے چل کے انہوں نے امیجن بھی نہیں کیا تھا۔ اب ہر روز اویس کے روم میں سے کسی کے ہنسنے کی آوازیں آنے لگتی، جیسے اویس کسی سے باتیں کر رہا ہو اور ہنس رہا ہو۔ لیکن جیسے ہی نسرین اس کے روم میں جاتی تو سب کچھ بالکل نارمل ہو جاتا، تو وہ بالکل اسٹریٹ ہو کر بیڈ پہ بیٹھ جاتا، اور اس کی ماما سے پوچھتی کہ کیا ہوا بیٹا، کسی سے باتیں کر رہے ہو؟ تو وہ کچھ بھی نہیں بتاتا۔ لیکن اب بہت عجیب چیز ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اب اویس سب کا نام صرف ایک ہی بار پکارتا، اور نسرین یہ سب دیکھ کر بہت زیادہ شوق ہو گئی تھی، کیونکہ دوسری بار وہ کبھی نام ہی نہیں لیتا تھا، کیونکہ گاؤں کا جو جن تھا وہ صرف ایک ہی بار بولتا تھا۔ اویس میں بھی یہ حرکتیں ڈیولپ ہوتی جا رہی تھی۔ نسرین یہ دیکھ کر بہت پریشان رہنے لگی، لیکن جب بھی وہ ویسے بات کرتی اس کو لگتا کہ ہاں سب کچھ نارمل ہے۔ لیکن نسرین نے آہستہ آہستہ اویس میں ایک اور چیز نوٹس کرنا شروع کی کہ جب بھی وہ اویس کو سلانے جاتی ہے تو اویس نیند میں کچھ بول رہا ہوتا ہے، بہت ہی آہستہ آہستہ، جیسے وہ کسی سے باتیں کر رہا ہو۔ اور جیسے ہی وہ اس کو غور سے سنتی تو اس کو ایک ہی آواز سنائی دیتی، میں آ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں۔ گاؤں کے بزرگ کہتے ہیں کہ جب وہ جن کسی انسان کی آواز میں آپ کو ایک بار پکارتا ہے تو دوسری بار پکارنے کے لیے اس کو ضرورت ہی نہیں ہوتی، کیونکہ ایک ہی بار میں جواب دینا اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ جب کوئی انسان اس آواز کا جواب دیتا ہے تو وہ اپنی موجودگی کا احساس کروا دیتا ہے، اور اس کے بعد اس تک پہنچنا اس جن کے لیے بہت ایزی ہو جاتا ہے۔ اویس نے بھی یہی غلطی کی تھی، اس آواز کا جواب دے دیا تھا۔ گائز کیا ہوتا ہے نا، اگر میں اپنی ریئل لائف میں بتاؤں نا تو مجھے بھی نا ایسا فیل ہوتا ہے جیسے کوئی مجھے آواز دے رہا ہے، کوئی پکار رہا ہے۔ لائک کبھی کبھی مجھے ایک آواز آتی ہے بلانے کی، یہ میں سیریس کہہ رہی ہوں، مذاق نہیں بول رہی آپ لوگوں سے۔ آپ بھی مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کے ساتھ کبھی اس طرح کا ہوا ہے، کیونکہ مجھے تو میرے ساتھ تو ہوتا ہے۔ لائک مجھے نا آواز آتی ہے، کسی نے مجھے بلایا، اور جب میں جا کے دیکھتی ہوں تو پوچھتی ہوں گھر والوں سے کہ مجھے آواز دی، مجھے کیوں بلایا، تو گھر والے کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے نہیں بلایا۔ تو یہ سٹوری نہ سننے کے بعد نا مجھے بھی کافی زیادہ کریپی فیل ہو رہا ہے۔ تو پہلے تو میں یہ جواب دے دیتی تھی، لیکن شکر ہے کچھ ہوا نہیں میرے ساتھ۔ اب میں جواب دینے سے پہلے سوچوں گی۔ تو مجھے آپ لوگ بتائیے گا، کیا آپ لوگوں کو کبھی ایسا فیل ہوا ہے کہ آپ کو کسی نے آواز دی ہو اور پھر آپ نے جا کے دیکھا ہو، پوچھا ہو اپنے فرینڈس یا فیملی میں سے، تو آپ کو پتہ چلو کہ آواز تو کسی نے دی نہیں تھی آپ کو۔ فرینڈس، اگر کوئی رات میں آپ کا نام لے تو اس کو جواب مت دیجیے گا، اور میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اور آج رات اگر کوئی آپ کا نام صرف ایک بار لے تو جواب دینے سے پہلے سوچیے گا ضرور۔